جو چیز ایسی ہے کہ جس کی تائید قرآن و سنت سے، صحابہ کے عمل سے ہو جاتی ہے، مزاج شریعت سے وہ ہم آہنگ ہے، تو وہ مقبول ہے، وہ عمل کیا جائے گا، اسے اختیار کیا جائے گا۔ لیکن آج کوئی کام کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی مثال یا اس کی کوئی تائیدی بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی، اور شریعت اس کے حوالے سے خاموش ہے۔ اور ایک گناہ دیکھا جائے تو شریعت جس مقصد، جو مقاصد شریعت ہے، ان مقاصد شریعت میں سے کسی مقصد سے وہ چیز ٹکرا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے جاری نہیں رکھا جائے گا، چاہے لوگ کتنے لوگ کر رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں۔ کسی کا کرنا، عام لوگوں میں سے کسی کا کوئی کام کرنا، یہ کسی عمل کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصل چیز اسلام میں ہے اتباع۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل شریعت کی اتباع میں ہو تو وہ باعث نجات ہے۔ اور اگر ہم نے اس کام کو بڑے اچھے مقصد سے کیا لیکن اس میں اتباع کا رنگ نہیں آیا، قرآن و سنت پر عمل اس کے ذریعے نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک گویا کہ شریعت کا مزاج ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اسی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی بھی ضرورت ہے، بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو چل رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، تو ہر چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں شریعت کے مصادر میں، مراجع میں، کتابوں سے واقف علماء کے ذریعے اس عمل کی صحت، قبولیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے ہم بھی کریں یا ہم نہ کریں۔ اس سلسلے میں امت کا حال افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو ایک نظریہ بنا لیے کہ بھائی ایک عنوان کے تحت بہت ساری چیزوں کو کہہ دو، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ اور کچھ لوگوں نے دائرہ اتنا وسیع کیا کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ جہاں شریعت آگے بڑھنے کے لیے کہے بڑھیے، جہاں شریعت کہے بس اب یہ حد ہے، وہاں رک جائیے۔ شریعت سے جن چیزوں کا ثبوت ملے وہ کیجئے، جن چیزوں کا ثبوت نہ ملے اس سے رک جائیے۔ یہ نجات کا راستہ ہے۔ اس میں ضد کی بات نہیں آنی چاہیے، اس میں تعصب کی بات نہیں آنی چاہیے۔